کونین کیا ہے خلد کا قبضہ لیے ہوئے، قبضہ لیے ہوئے۔ صلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، اور ہر قسم کے درود و سلام نبی محترم شفیع محتشم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد اولاد کی فکر کیجئے۔ اس عنوان پر کچھ دیر کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ پہلے پارے کی آیات ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133 ہے۔ ہم لوگ جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہوتے تھے تو انہیں فکر کیا ہوتی تھی۔ انسان کو بڑی فکریں ہوتی ہیں، بالخصوص اولاد کے معاملے میں وہ زیادہ کچھ حساس ہوتا ہے، زیادہ فکر کرتا ہے۔ بچہ بڑی دیر سے بازار گیا تھا، واپس نہیں آیا، بڑی فکر لگ گئی ہے، خدا خیر کرے۔ بچے کا موبائل کافی دیر سے بند جا رہا ہے اور اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، خدا خیر کرے۔ بچے بڑے بھی ہو گئے ہیں، تعلیم بھی مکمل ہو گئی ہے، اب ایک اور فکر لگ گئی ہے کہ اللہ انہیں نوکری دے دے۔ پہلے فکر تھی بچے نہیں، پھر فکر تھی کہ بچے ہو گئے ہیں تو تندرست نہیں، پھر جب تندرست ہو گئے تو پھر یہ خیال تھا کہ تعلیم یافتہ ہو جائے۔ اب تعلیم یافتہ ہو گئے تو فکر لگ گئی ہے کہ یا اللہ کہیں نوکری بھی لگ جائے نا۔ فکر پر فکر ہے اولاد کے لیے، فکر پر فکر، نوکری بھی ہو گئی ہے، فکر ہے کہ اللہ کوئی اچھا سبب پیدا فرما تاکہ ہمارے بچے اپنے گھر والے ہو جائیں، ان کا گھر بس جائے۔ گھر بھی بس گیا، بس جی اب مکمل ہو گیا معاملہ، ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب کیا ہے آگے؟ یا اللہ انہیں صاحب اولاد کر دے، یا اللہ انہیں صاحب ہے۔ اور میں نے ایسے بہت سارے دادا جی اور بہت سارے نانا جی ایسے بھی دیکھے ہیں جنہیں فکر رہتی ہے پوتے اور نواسوں کی شادی کی کہ یہ بھی اب ٹھیک ہو جائے۔ تو فکر بڑی رہی، ہر آدمی کو اولاد کی فکر رہتی ہے الا ماشاء اللہ۔ لیکن انبیاء کرام جو اولاد کی فکر کر رہے ہیں اس فکر کو بھی ذرا دیکھیے گا۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے۔ قرآن مجید کا پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، اہل یہود کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں جو آج تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہیں رکھتے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے، اللہ فرماتے ہم کنتم شہداء، کیا تمہارے بڑے تم اس وقت موجود نہیں تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب کے پاس موت حاضر ہوئی تھی۔ حضرت یعقوب کے پاس موت
ان پر آئی نہیں تھی. اذا حاضرہ کے لفظ ہے قرآن مجید میں, جب ان کے لیے موت حاضر ہوئی تھی. اذ قال لبنیہ, تو انہوں نے کہا اپنے بچوں سے. کس وقت؟ جب عین موت ان پر حاضر ہو رہی ہے, موت ان کی خدمت میں پہنچ رہی ہے, تو وہ اپنے بچوں کو بلا کر کے اکٹھا کر کے ایک فکر ہے ان کے دل کے اندر, ایک سوچ ہے, ایک تفکر ہے, ایک خاص بات ہے جو اپنی اولاد سے کرنے جا رہے ہیں. جب موت حاضر ہوئی تو کیا قرآن مجید کہتا ہے اذ قال لبنیہ, انہوں نے کہا اپنے بچوں سے. ذرا قرآن مجید کے جملے پر غور فرمائیے گا. انہوں نے اپنے بچوں سے کہا, بچے بلا لیے, کھڑے کر لیے, اور اپنے بچوں سے ایک فکر کی بات کی. نہ مال کی, نہ دولت کی, نہ شادی کی, نہ گھر بار کی, نہ جائیداد کی, نہ یہ کہا کہ پیچھے فلاں فلاں کا خیال رکھنا. کیا قرآن مجید نے کیا انداز سکھایا ہے اولاد کی فکر کا. اپنے بچوں کو کھڑا کر کے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی, مجھے بتاؤ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ مجھے بتاؤ میرے بعد عبادت, کہیں تم بیک تو نہیں جاؤ گے؟ کہیں دین سے بدل تو نہیں جاؤ گے؟ کہیں تمہارے افکار و نظریات کے اندر کوئی تبدیلی تو نہیں آ جائے گی؟ بچوں بتلاؤ میرے بعد کس عقیدے پر رہو گے, کس نظریے پر رہو گے, تمہاری سوچ کیا ہوگی, تمہارا سوچنے کا معیار کیا ہوگا؟ ما تعبدون من بعدی, مجھے بتلاؤ میرے بعد تم کس کے آگے جھکو گے, تم کس سے پیار کرو گے, کون تمہارا معبود ہوگا, کس کو تم اپنا سب کچھ جانو گے؟ قالو, تو بچوں نے بھی جواب بڑا اعلیٰ دیا, کہنے لگے قالو نعبد الہک, ہم عبادت کریں گے اس کی جو آپ کا معبود ہے. کس کی عبادت کریں گے؟ بڑا خوبصورت جواب ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کریں گے. کس کی عبادت کریں گے؟ ہم وہ والا عقیدہ نہیں رکھیں گے کہ ہمیں ڈائریکٹ پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کون ہے. ہم اس رب کی عبادت کریں گے جس کی پہچان اس کے نبی کرایا کرتے ہیں. نعبد الہک, اے یعقوب علیہ السلام, اے ہمارے والد گرامی, اے ہمارے عزیز ابا جان, ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے جس کی عبادت کرنے کا آپ نے ہمیں طریقہ سمجھایا, جس کی بارگاہ تک آپ ہمیں لے کر کے گئے ہیں. اور فرمایا وَإِلَٰهَكَ آبَائِكَ, اور وہ صرف آپ کا ہی رب نہیں, آپ کے آباء و اجداد کا رب بھی وہی ہے. آباء و اجداد کون سے؟ فرمایا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, وہ جو آپ کے دادا جناب ابراہیم کا رب ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ وہ جو آپ کے دادا حضرت ابراہیم کا رب ہے, وہ جو ہمارے تایا جناب اسماعیل کا رب ہے, اور وہ جو آپ کے والد گرامی جناب اسحاق علیہ السلام کا رب ہے. ہم اس رب کی عبادت کریں گے. اور الہ واحد, وہ ہے بھی ایک معبود, وہ معبود ایک ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اسی کے حضور گردن جھکانے والے ہیں, ہم اسی کی بارگاہ میں اپنے سر نیاز کو خم کرنے والے ہیں, اسی کے حضور ہم اپنی آرزوؤں اور اپنی امیدوں اور اپنی خواہشات کو وابستہ کرنے والے ہیں. وہ ایک معبود ہے. عزیز دوستو, انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت, انبیاء کرام علیہم السلام کا طرز حیات ہمیں یہ بتلاتا ہے. انہیں جاتے وقت جو فکر تھی, انہیں جاتے وقت جو خیال تھا, تو وہ خیال انہیں اپنی اولاد کا تھا, وہ خیال انہیں اپنی اولاد کے عقائد کا تھا, نظریات کا تھا. میں اور آپ بڑی ہمت کر کے اگر کبھی اولاد کی فکر کرتے بھی ہیں تو روزی روٹی کی فکر کرتے, حالانکہ اس کا وعدہ تو رب کریم نے پہلے ہی فرما لیا ہے. اس کا وعدہ اللہ پاک نے پہلے ہی فرما. اولاد کی فکر کریں, سوچ پیدا کریں کہ بچوں کے نظریات تو نہیں پھٹک جائیں گے, بچوں کے افکار میں تبدیلی تو نہیں آ جائے گی. اولاد سوچتی کیا ہے, اس کا اللہ کرے اس خاص بات کو آپ سمجھ رہے ہوں اور اس کی نزاکت کو سمجھ رہے ہوں. جن بچوں کی سوچیں بکھر جاتی ہیں وہ بچے بکھرے ہی رہتے ہیں, جن کے نظریات آوارہ ہو جاتے ہیں وہ بچے دوبارہ کبھی راہ ہدایت پر آنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا, جب تک سوچ درست رہتی ہے اس وقت تک عمل بھی درست رہتا ہے. اور جب نظریات ہی بگڑ جائیں, جب بچے حلال حرام کا فرق ہی چھوڑ جائیں, جب بچوں کا رشتہ ناتا مسجد سے ٹوٹ جائے, جب ان کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہی نہ رہے
جب ان کا رشتہ دین کے ساتھ ہی نہ رہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا تو اس میں متعدد جگہ پہ اولاد کی فکر کرنے کا، آپ سورہ لقمان کی تلاوت کریں گے تو آپ کو جناب لقمان علیہ السلام اپنے بچوں کو بٹھا کر کے عاجزی کی نصیحت کرتے نظر آئیں گے، بچوں کو بٹھا کر کے دینداری کا پیغام دیتے نظر آئیں گے۔ جاگ رہے آپ حضرات؟ اور قرآن مجید سورہ تحریم میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے انہیں بچا لو، انہیں بچا لو۔ ذرا سی تیز گرمی تو تم بچوں کو نہیں لگنے دیتے، لیکن کیا ظلم کر رہے ہو، یہ تم انہیں سمجھا ہی نہیں رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہیں جہنم کی تیز گرمی لگ جائے۔ دنیا کی تھوڑی سی گرمی میں بچہ نکلا ہے تو پریشان ہے، لیکن یہ نہیں سوچ پا رہے ہم کہ وہ زمانے کی تیز آندھیوں کے سپرد ہو گیا ہے، تیز آندھیوں کے سپرد۔ وہ ایسے کام کرنے لگا ہے جہاں سے ذرا سر جہنم کٹھی ہوگی، وہ ایسے اعمال کے اندر مبتلا ہو گیا ہے کہ دوزخ کا ایندھن اپنے لیے جمع کر رہا ہے، لیکن وہاں ہماری سوچ بالکل خاموش ہو جاتی ہے، وہاں ہم بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی روشنی کے اندر امت کو پیغام دیا، کہا خود بھی بچنا ہے دوزخ کی آگ سے اور گھر والوں کو بھی، بولیے گھر والوں کو بھی، سارے بولیے گھر والوں کو بھی، خود بھی بچنا ہے گھر والوں کو بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور خود بچنا تو سمجھ میں آیا ہے، گھر والوں کو کیسے بچائے؟ تو لفظ سنیے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو۔ کیا کرو؟ منت کرو کہ حکم دو؟ اپیل کرو کہ حکم دو؟ کن چیزوں کا؟ سارے بولیے جن کا ہم حکم دیتے ہیں گھر میں جا کے 5:03 پر میرا کھانا میرے سامنے ہونا چاہیے، یہ حکم ہے ہمارا، اور 5:15 پہ میرے کپڑے تیار ہونے چاہیے، اور 20 منٹ پر میرے پالش والے جوتے میرے سامنے پڑے ہوں، اس سے 2-3 منٹ آگے پیچھے نہ ہو، میری تابعداری کرو، ہاتھ باندھ کے میرے دائیں پہ بائیں گھومو۔ ہم اپنی ذات کا حکم دیتے ہیں، کاش کبھی ہم یہ حکم دیں کہ فجر میں کسی کو سویا ہوا نہ پاؤں، خبردار میں کسی کو بے پردہ گھر سے نکلا ہوا نہ پاؤں، خبردار میں کسی شخص کو بھی کسی بھی حوالے سے کسی بری جگہ جاتا میں اسے کبھی نہ سنوں، خبردار کسی جگہ میں تمہیں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا نہ دیکھوں، خبردار کسی جگہ میں تمہیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے انحراف کرتا ہوا نہ دیکھوں۔ میرے عزیزو عجیب معاملہ ہے، ذات کے لیے ہم بگڑے ہوئے ہیں، شخصیت کے لیے ہم پریشان ہیں، لیکن بچے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ بلکہ اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات آگے بڑھ کے کہہ دوں، جاگ رہے ہیں نا آپ حضرات؟ پہلے آپ وعدہ کریں بگڑیں گے نہیں آپ حضرات، کہہ دوں ایک بات آگے بڑھ کے؟ کوئی نہیں بول رہے، آپ کا ارادہ نہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں، کوئی اور کر جاتا ہوں، کہہ دوں؟ سنیں، بچہ مسجد جا کے کھلا سا لباس سنت کے مطابق پہن کے آ گیا ہے، اس کی تالی داڑھی تھی، اس نے کہا میں نے نہیں کٹوانی، ٹوپی پہن لی ہے، کیا خیال ہے گھر آیا تو اماں استقبال کرتی ہے اس کا؟ یہ میں مجموعی بات کر رہا ہوں، اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو معاملات کو سمجھتے، کیا خیال ہے ابا جی استقبال کرتے ہیں اس کا؟ کہتے کیا بات ہے میرا بیٹا کتنا اچھا ہے، سنت کا پابند ہو گیا، ایسے ہوتا ہے؟ بولیے نا، یہ میں آگے بڑھ کے ایک جملہ کہنے لگا، ایسے ہوتا ہے؟ اماں کہتی ہے بیٹے ابھی تیری داڑھی کی عمر ہی کہاں ہے، تو میں کہتا ہوں جا اماں سے لکھوا کے لا، داڑھی کی کون سی عمر ہوتی ہے؟ ابا جی کہتے ہیں بیٹا تیرا کوئی ٹائم ہے مسجد جانے کا؟ تو میں نے کہا جا ابا جی سے کیا لکھ کے دیں کہ مسجد جانے کا کیا ٹائم ہوتا ہے۔ وہی بچہ، وہی لڑکا اگر پینٹ پہن کے گھومتا ہے، میری طرح بیچارہ 2-4 جملے بھی ایڑے ترچھے بولنے نہیں جانتا، پہلے تو ہم یہ سنا کرتے تھے کہ باؤ لوگ، شہری لوگ، پڑھے لکھے لوگ، دفاتر کے لوگ یہ کام کرتے، تو میرے جیسے سارے ہی اس دھندے کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں الا ماشاءاللہ۔ وہی بچہ اگر جوان ہوتے ہی وہ بڑا زبردست وہ بیچارہ میک اپ کرتا ہے اور الجھ جاتا ہے، اس نے 10,000 روپیہ دیا ہے اپنے بال سر پہ کھڑے کرانے کا، اور پتہ نہیں بیچارہ کس کس مصیبت کا شکار ہو کر کے نکلا ہے، اور کیا کیا رنگ اس نے چہرے پر پھروا لیا ہے داڑھی کا، اور پینٹ پہن کر کے وہ جب گھومتا ہے، اماں کہتی ہے دیکھا کتنا پیارا لگ رہا ہے،
دیکھا میرا بیٹا ایسے نہ گھوما کر، ایسے نہ گھوما کر تجھے کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اور میں نے کہا اس کو لگ گئی ہے، اس کو بیچارے اس بیچارے کو شیطان کی نظر یہ آگے اس کی نظر میں یہ تباہی کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ دیکھو تو صحیح، ترقی کی نئی راہوں میں عجب نظر آتا ہے، لڑکی نظر آتا ہے، لڑکا نظر آتی ہے اور لڑکی نظر آتا ہے۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں لڑکا نظر آتی ہے اور لڑکی نظر آتا ہے، پیچھے سے بال دیکھو تو لگتا ہے لڑکی ہے، اور اگر کبھی آگے جا کے دیکھ لو تو محسوس ہوتا ہو یہ تو بیچارہ لگتا ہے کئی دنوں سے کہیں قید تھا، بال ہی نہیں کٹوا سکا، کس چکر میں مبتلا ہو گیا۔ گھر والے بڑے راضی ہیں، وہ کہتے ہیں چلو جی چلو فلانی برادری کا لڑکا جو ہوا، دیکھو نا اب ہمارے فیملی کے لڑکے بھی اس طرح نہیں کریں گے تو کون کرے گا۔ خدا کے بندے فکر کر، یہ جس چکر میں پڑ گیا ہے یہ بڑی دور لے جائے گا۔ خیال کر، سوچ، غور کر، یہ جس دروازے پہ کھڑا ہو گیا ہے اس دروازے سے واپس کیسے لوٹے گا۔ خلفائے راشدین کے بعد جس شخص کا مرتبہ آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی کے بعد جس شخص کا نمبر آتا ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد کہلائے، چھوٹی سی عمر تھی۔ والد گرامی جناب عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ مصر میں کاروبار کرتے تھے۔ جناب صالح بن کسان محدث تھے، مسجد نبی کے استاد تھے۔ اپنے بیٹے عمر بن عبدالعزیز کو، جنہوں نے بعد میں پھر سے لوگوں کو حضرت عمر فاروق کا زمانہ یاد کرا دیا، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو مدینے چھوڑ گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ جناب صالح بن کسان رحمت اللہ تعالی علیہ محدث وقت مسجد نبی میں حدیث کے استاد تھے، ان کے پاس بیٹا چھوڑ دیا، میرے بیٹے کو قرآن و حدیث پڑھا دے۔ استاد صاحب بچے کو قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں، بچے کی عمر ہے چھوٹی سی، ابھی 10-12 سال کا بچہ ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، ذرا غور فرمائیے گا، یہ بھی والدین ہے۔ ان والدین نے ذرا ریگ مار اچھا پھیرا ہے تو امت کو اعلیٰ قسم کی قیادت عطا فرمائی ہے۔ انہوں نے ذرا تگڑی کر کے محنت کی ہے بچوں پر، یہ نہیں کہو وہ میرا پھول ہے مرجھا نہ جائے، انہوں نے ذرا سخت انداز میں مشقت کی ہے تو امت مسلمہ کے لیے اعلیٰ قیادت، اعلیٰ مزاج کے لوگ، اعلیٰ ذہن کے لوگ انہوں نے تیار کی۔ جناب عمر بن عبدالعزیز 10-12 سال عمر ہے، استاد گرامی حدیث پڑھاتے، اور استاد گرامی کا حکم ہے کہ 5 نمازیں جماعت سے پڑھنی ہے۔ کتنی؟ ابا جی کا حکم ہے کہ استاد کی بات ماننی ہے، اور استاد کا حکم ہے کہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنی۔ ایک دن حضرت صالح بن کسان رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلام پھیرا نماز کا، نماز عصر کا وقت تھا، سلام پھیرا تو 2 رکعتیں ابھی پڑھی تھی جناب عمر بن عبدالعزیز نے، اور 2 رکعتیں ان کی باقی تھی، کھڑے ہو گئے باقی کی نماز کے لیے۔ فکر دیکھیے، 2 رکعتیں پڑھنی تھی، نماز انہوں نے مکمل کی، نمازی چلے گئے تو بلایا، بیٹے 2 رکعتیں تو نے بعد میں پڑھی ہیں، تو کہاں تھا؟ عرض کرنے لگے، استاد جی میں کنگھی لے کے آئینے کے آگے کھڑا ہو کے اپنے بال سیدھے کر رہا تھا، تو میں ذرا اس چکر میں کھویا ہوں تو دیر ہو گئی ہے، تو مجھے اچانک خیال آیا وہ نماز کا وقت جا رہا ہے، میں آیا ہوں تو 2 رکعتیں ہو چکی تھی، نماز نہیں چھوڑی۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، پھر غور فرمائیے، نماز جماعت، نہ نماز چھوڑی نہ جماعت چھوڑی، 2 رکعتیں رہ گئی۔ حضرت صالح بن کسان نے اسی وقت خط لکھا ان کے والد کو مصر میں، کہنے لگے تیرے بیٹے نے آج بال صحیح کرتے کرتے، کنگھی کرتے کرتے 2 رکعتیں جماعت کے ساتھ چھوڑ دیے، میں نے عصر کا سلام پھیرا تو اس کی 2 رکعتیں باقی تھی، تو نے بیٹا مجھے تربیت کے لیے دیا ہے، تو نے بچہ مجھے دینی اور اسلامی رنگ میں رنگنے کے لیے دیا، لیکن تیرے بچے نے تو کنگھی کرتے کرتے 2 رکعتیں چھوڑ دی ہیں۔ والد صاحب کو چاہیے تھا ہنس پڑتے، کہتے دیکھو مولوی کس چکر میں پڑ گیا ہے، انہیں چاہیے تھا ہنس پڑتے، جس طرح آج لوگ ہم پہ ہنستے ہیں، کہتے ہیں مولانا آپ کس چکر میں پڑ گئے، روزی روٹی بھی کمانی ہے، دنیا داری بھی، فلانا بھی، انہیں چاہیے تھا ہنستے پھبتی کستے، اور کئی لوگوں کو بلا کے کہتے ہیں یہ دیکھو مولوی کس چکر میں پڑ گئے، وہ بچہ ہے، ابھی کل کا بچہ ہے، کیا ہو گیا۔ لیکن میرے دوست یاد رکھ، جب پنپنے والے پودے کو پانی صحیح فراہم کیا جائے تو وہ تناور درخت بن جاتا ہے، اور اگر اس کو صحیح پانی نہ دیا جائے
دھوپ چھاؤں کا خیال نہ رکھا جائے تو اس کی کمپلیں مرجھا جاتی ہیں، اس کی تاثیر رہ جاتی ہے۔ تو نے ابھی سے اس پر محنت ہی نہیں کی، تو غور ہی نہیں کر پا رہا کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے۔ کہا اس نے 2 رکعتیں چھوڑ دی ہیں، خط لکھا۔ انہیں تو چاہیے تھا نا کہ وہ ہنستے، دیکھو مولانا کس چکر میں ہے۔ انہوں نے مصر سے ایک آدمی بھیجا، مصر سے، کہاں سے؟ بولیے سارے بولیے۔ مصر سے شخص چلا گھوڑے پہ، کئی دنوں میں مدینے آیا اور سیدھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس، انہیں گھر سے اٹھایا، حجام کے پاس لے گیا، ان کی ٹینڈ کرائی، بال اتروائے۔ کہا جناب یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے 100 دینار دے کے تیرے ابا جی نے مجھے مصر سے بھیجا ہے کہ وہ بال سر پہ رہنے نہیں چاہیے جن کی وجہ سے 2 رکعتیں جماعت سے لیٹ ہو گئی، وہ بال سر پہ رہنے نہیں چاہیے جن کی وجہ سے۔ یہ والی فکر، یہ والی سوچ، یہ والا انداز، یہ والا کلام، یہ والا طرز حیات، پہلے تو پھول کہہ کے نظر انداز کرتا رہا، پہلے تو میرا چاند کہہ کے تو نے توجہ ہی نہیں کی، اور جب ہاتھ سے نکل گیا ہے، جب ہاتھ سے نکل گیا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے بچہ داخل کرا گئے درس میں، میرے پاس آئے، اب بچے کی عمر ہے 15-16 سال کے لگ بھگ، 6 ماہ کے بعد واپس آئے دوبارہ، کہنے لگے سیٹ نہیں ہو پا رہا، 6 مہینے ہو گئے آپ کے پاس۔ تو میں نے کہا آپ کے پاس کتنے دیر رہا ہے؟ لگے 16 سال۔ تو میں نے کہا جو کام آپ 16 سال میں نہیں کر پائے، میں 6 مہینے میں کیسے کر کے آپ کو دے دوں؟ بھئی جو سوچ کا جو معیار تھا، جو جس وقت اس کی تیاری ہونی تھی، دیکھیے نا، کہتے ہیں بچہ جب اس کو آپ پہلا کلام سنائے تو اس کے کان میں اذان پڑے، یہی حکم ہے شریعت کا، یعنی کوئی لفظ اس کے کان میں دوسرا جانا۔ لیکن جب وہ پورا ٹی وی کا عادی ہو جائے، پورا کیبل کا شناسا ہو جائے، وہ پوری طرح گندے اور فحش ڈراموں کے اندر ملوث ہو جائے اور اس کی سماعتیں پوری طرح ٹکرا جائے، پھر آپ کو خیال آئے او ہو اب کیا کروں، اب کدھر جاؤں؟ تو میاں اب تو آپ نے دیر بڑی کر دی، آپ یہ سمجھے نہیں اس بات کو، آپ نے یہ فکر ہی نہیں کی کہ بچہ کیا سوچ رہا ہے، اس کے ذہن کے اندر کیا چیزیں پرورش پا رہی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تحفہ دیتے ہیں نا بچوں کو، میں اپنے بچوں کے لیے یہ لے کے آ رہا ہوں، وہ لے کے آ رہا ہوں، کوئی کمی نہ آ جائے۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی والد کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اسے اچھا ادب سکھا دے۔ یہ سب سے، بولیے یہ کون سا تحفہ ہے؟ کیا سکھانا ہے اولاد کو؟ ادب نہیں، اچھا ادب۔ کون سا ادب جی؟ بول کے بتائیے۔ جن کے قریب کوئی سو رہا ہے وہ ذرا زیادہ اونچا بولے تاکہ وہ اٹھ جائے۔ کون سا ادب سکھانا ہے؟ اچھا ادب۔ اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھائیے۔ دیکھیے جس دکاندار کو ادب نہ آتا ہو اس کی دکان پہ گاہک نہیں ہوتا، اور جس گھر والے کو ادب نہ آتا ہو اس گھر کے اندر کوئی شخص قیام، اس شخص بے ادب آدمی کی زندگی اجیرن ہو جاتی۔ جو بد اخلاق آدمی ہوتا ہے اس کے ساتھ کسی کا تعلق قائم نہیں رہتا۔ جو اخلاقی قدریں نہیں جانتا اس کے تو اپنے قریبی رشتے ٹوٹ جاتے، وہ تو اپنوں سے دور ہو جاتا۔ جو اخلاقی قدریں نہیں جانتا اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو حبیب فرماتے ہیں تو کھلونے لے کے دے گا، تو جائیدادیں بنا کے دے گا، لیکن اس جائیداد کے اندر، اس مکان کے اندر اگر وہ رہنے کے قابل ہی نہ ہوا، اگر اسے ہوش ہی نہ ہوا کہ میں نے کس طرح کر کے لوگوں کے ساتھ رویہ رکھنا ہے، تو اس کی تو زندگی اس کے لیے بوجھ بن جائے گی۔ اسے اچھا ادب سکھا دے، اس کے گھر میں فاقہ اگر رہا اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی رہا تو اللہ اخلاق کی برکت سے گھر کو جنت بنا دے گا۔ اچھا ادب سکھائیں جس کی بنیاد پر گھر بن سکے، اچھا کردار۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، اور تمہیں اپنی رعایا کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب، تو یہ نہیں کہہ سکتا یار برے مل گئے تھے، یہ نہیں تو کہہ سکتا بہک گئے تھے، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مصروف رہا نا، ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، تو بتا انہیں پانی کون دیتا رہا، انہیں تناوت رخت کون بناتا رہا، تیری ڈیوٹی تھی۔ اور بالخصوص بخاری شریف نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی ڈیوٹی ہے اپنے بچے کو دینی تربیت دے،
بالخصوص بالعموم تو والد کی ذمہ داریاں سب سے زیادہ ہے، لیکن ماں چونکہ گھر کے اندر زیادہ وقت گزارتی ہے، ماں کا تعلق بچے کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے جس طرح کے ایک آنگن کے اندر مختلف لوگ رہتے ہیں۔ والد تو کبھی کبھی ایسے آتے ہیں جیسے ایک ڈاکٹر وارڈ کے اندر وزٹ کرنے آتا ہے، تو ماں کے ساتھ بچوں کو وقت زیادہ گزارنا ہے۔ مائیں اچھی پرورش کر سکتی ہیں اگر وہ فکر کریں، سوچ کریں کہ میرا بیٹا دنیا داری کی تو ساری باتیں کرتا ہے، اس کی لبوں پر رسول اللہ کا نام کیوں نہیں آتا، اس کی زبان پر درود پاک جاری کیوں نہیں ہوتا، اس کے جملوں میں سیدنا امام حسن حسین کا لفظ کیوں نہیں آتا، یہ سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا نام کیوں نہیں لیتا۔ تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے سوال ہوگا، مائیں دیکھیں نا غوث اعظم جیلانی کا واقعہ، ماں نے کہا ہے سچ بولنا ہے، تو ابو عبد القادر جیلانی کی زبان سے ساری زندگی سوائے سچ کے کچھ نکلا ہی نہیں، سوائے سچ کے کچھ بولیے، سوائے سچ کے کچھ نکلا ہی نہیں، اور جب نکلا نہیں تو میرے غوث اعظم نے سوائے سچ کے کچھ بانٹا ہی نہیں، انہوں نے کروڑوں لوگوں کو سچ کا عادی بنا دیا، بے حساب لوگوں کو سچ کا ماہر۔ حضرت ربیہ بن ابو عبد الرحمن، یہ پتہ ہے کون صحابی، یہ کون تابعی بزرگ ہے، یہ حضرت امام مالک کے بھی استاد ہے اور خواجہ حسن بصری کے بھی استاد ہے، حضرت حسن بصری کے بھی استاد، اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر درس حدیث دیا کرتے تھے۔ ان کے والد کا نام تھا ابو عبد الرحمن، یہ پیدا ہونے والے تھے، تاریخ بغداد میں لکھا ہے پیدا ہونے والے تھے، ماں کے شکم میں تھے تو ابا جی جہاد کرنے چلے گئے اور 30,000 دینار اماں کو دے گئے، کہا یہ پیسے ہیں گھر کے خرچے کے لیے اور سنبھال رکھنا، میں واپس آ کے حساب لوں گا۔ کتنے پیسے دے گئے بولیے؟ بنو امیہ کے زمانے میں جہاد کرنے گئے تو 27 سال کے بعد واپس آئے۔ کتنے سالوں کے بعد بولیے؟ یہاں اللہ خیر کرے ابا جی باہر جا کے مزدوری کرے نا سعودی عرب اور ساری زندگی پیسے بھیجیں تو اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، لیکن جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں اماں بچوں کو کہتی ہے او بیٹے پیسے کما لینا کون سا کمال ہے، میں تمہاری دکھوں سکھوں کی ساتھی رہی ہوں، تو بیٹھ کے موج کرتا تھا، 40-50 ہزار بھیج دیتا تھا، یہ بھی کوئی کمال ہے؟ خدا کی بندی تو دیکھ تو صحیح۔ اور یہی کام والد صاحب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ساری زندگی تو میں نے تمہارے لیے جو ہے وہ پریشانی میں گزار دی، اماں کا کیا کمال، روزی روٹی تو سارے پکا لیتے، دو طرفہ معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ لیکن اندازہ کیجئے 27 سال کے بعد، غالباً آپ نے غور نہیں فرمایا اس بات پر، اس بات کی نزاکت کو آپ سمجھے نہیں، کتنے سالوں بعد آئے؟ ارے اتنا لمبا عرصہ کوئی برداشت کرتا ہے؟ ماں تو زہر کھول دیتی، تمہارا باپ تو پلٹ کے آیا ہی نہیں، اس نے تو سوچا ہی نہیں کہ میں کدھر جا رہا ہوں، اسے تو فرصت ہی نہیں۔ لیکن ماں کو پتا ہے وہ خدمت دین کے لیے نکلا ہوا ہے۔ 27 سال کے بعد جب آپ گھر آئے تو اب 27 سال کا بچہ ہو گیا ہے، تو بچہ جوان ہو گیا ہے، گھر آئے تو نیزہ ہاتھ میں پکڑا ہے، مدینہ منورہ کے رہنے والے خوبصورت شہر میں آ کے 27 سال بعد جہاد سے لوٹے، اپنے دروازے پہ دستک دی۔ اصل ہوتا یہ تھا کہ فوجیں ایک شہر فتح کیا تو اگلے شہر چلی گئی، اس سے اگلے شہر چلی گئی، تو جس کا دل نہیں بھرتا تھا جہاد سے وہ لگا رہتا۔ 27 سال بعد لوٹے جناب ابو عبد الرحمن، دروازے پہ دستک دی، جناب ربیہ محدث امت دروازہ کھولا، جی بابا جی، کہنے لگے پیچھے ہٹ میرا گھر ہے، کہنے لگے جناب خیال کریں آپ کا گھر کدھر سے آ گیا، گھر تو میرا ہے، کہنے لگے میرا ہے، کہا نہیں میرا ہے، جھگڑا زیادہ ہوا تو محلے دار کٹھے ہو گئے، اب بہت سارے لوگ ان کو حضرت ابو عبد الرحمن کو پہچانتے بھی نہیں تھے، کہنے لگے بابا ساری زندگی سے یہ نوجوان یہاں رہ رہا ہے، اسی گھر میں پیدا ہوا ہے، تو کیسے کہتا ہے میرا گھر ہے؟ کہنے لگے میرا نام ابو عبد الرحمن ہے، میرا گھر ہے، سارا زمانہ جانتا ہے، کسی بوڑھے کو بلاؤ۔ اندر سے والدہ نے لفظ سن لیے اور جناب ربیہ کو کہنے لگی بیٹے دروازہ کھول کے سینے سے لگا، یہ تیرے والد گرامی ہے، یہ تیرے والد گرامی ہے۔ لفظ ادا کی تو 27 سال بعد بچھڑا ہوا بیٹا باپ سے ملا، باپ بیٹے سے ملا، آنسو درد بن کے ٹپکے، ماتھا چومتے رہے، دیر تک ملتے رہے، اندر آئے، عصر کا وقت قریب تھا، جناب ابو عبد الرحمن بیٹھے آ کے، والدہ نے کھانا رکھا حضرت ربیہ کی والدہ نے، اور جناب ربیہ جلدی سے وضو کر کے نکل گئے،
عصر کے بعد درس حدیث دینا ہے۔ وہ تشریف لے گئے تو پیچھے سے حضرت ابو عبدالرحمن یہ نہیں پوچھا 27 سال وقت کیسے گزرا، یہ نہیں پوچھا کہ تم نے دھوپ چھاؤں میں کیسے گزارا کیا، یہ کہنے لگے اور میرے 30,000 دینار کدھر ہیں، 30,000 دینار کدھر؟ اور بی بی سمجھدار آگے سے یہ نہیں کہتی اچھا 27 سال بعد آیا اور تجھے پیسوں کی فکر ہے، میری فکر ہی نہیں، بچوں کی فکر ہی نہیں۔ کہنے لگی آپ اس طرح کریں، کھانا کھائیں، وضو کریں، مسجد نبی میں جا کے نماز عصر پڑھ کے آئے، آپ نماز ادا کر کے واپس آئے، بتاتی ہوں 30,000 دینار کدھر ہے۔ کہتے چونکہ میں دیر سے گیا، مسجد پہنچا تو جبہ پہنے، سر پہ امامہ باندھے اور رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھے، رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھے، میں نے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا جو حدیثیں بیان کر رہا ہے، اور حسن بصری سے لے کر امام مالک تک لوگ گردنیں جھکائے بیٹھے اور حدیثوں کا درس سن رہے ہیں۔ کہتے میں نے دیر سے نماز پڑھی، میں پہچان نہ پایا، میں نے کان میں ایک شخص کے کہا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ اتنی چھوٹی عمر میں اتنا اعلیٰ 27 سال کا جوان اور اس قدر خوبصورت اس کا انداز کہ مسجد نبی میں درس حدیث۔ تو کہتے وہ کہنے لگے بابا جی آپ نہیں جانتے یہ ربیہ بن عبد الرحمن ہے، یہ کہتے میرا بیٹا، میرا صاحبزادہ؟ چھلک پڑی آنکھیں آنسوؤں سے، تڑپ اٹھے، بے چین ہو گئے، رو پڑے، روتے روتے واپس گھر آئے، آ کے کہنے لگے ام ربیہ تو نے تو کمال کر دیا، تو نے تو کمال کر دیا، میں 27 سال آیا نہیں اور تو اکیلی عورت میرے بیٹے کو اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حدیث کا درس بیان کر رہا ہے، کیا بات ہے تیری؟ تو کہنے لگی اچھا اگر آپ خوش ہوئے ہیں تو پھر میں نے 30,000 دینار آپ کے بیٹے کو عالم بنانے پہ خرچ کر دیے، آپ راضی ہیں میری اس بات سے؟ راضی ہیں؟ میرے عزیز جب تربیت کا یہ انداز ہوتا ہے، جب سوچ کا یہ انداز ہوتا ہے، ہمارے ہاں ہم مرنے کے قریب ہوتے ہیں، ہمارے بچے کیونکہ ہم نے تربیت ہی نہیں کی، ہم نے خیال ہی نہیں کیا، ہمارے بچے دیکھیے نا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا تو مر جائے گا اور اگر تیری اولاد نیک ہوئی تو قبر میں بھی تیرے ساتھ جائے گی۔ حضور کس طرح؟ فرمایا وہ پیچھے جتنے خیر کے کام کرے گی ان سب کا اللہ تجھے قبر میں بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم نے تو بچے کو سکھایا ہے دنیا کمانی، ہم نے تو سکھایا ہے پارٹیوں کو ڈیل کرنا، ہم نے تو اسے سکھایا ہے سوسائٹی کے اندر اچھا مقام پیدا کرنا، ہم نے تو اسے سکھایا ہے کاروباری مد و جزر، ہم نے تو اسے سکھایا ہے شریکے کے ساتھ جھگڑا کرنا، ہم نے تو اسے سکھایا ہے کہ بس تو اچھا ہے باقی سارا زمانہ برا ہے، ہم نے تو یہ سکھایا ہی نہیں کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، یہ سکھایا ہی نہیں کہ آداب زندگی کیا ہے، ہم تو اسے مسجد تک لے کر کے ہی نہیں آئے، ہم نے تو شہزادے بنایا ہے، نوابزادے بنایا ہے، ہم نے تو انہیں بڑے بڑے جو ہے وہ القابات سے نوازا ہے، یہ توجہ ہی نہیں کی کہ انہیں ہمیں کہیں لے کر کے جانا چاہیے، ان کی تربیت ہونی چاہیے۔ تربیت اولاد کے لیے، فکر مندی اولاد کے لیے سب سے ضروری ہے انسان کے کردار کا صحیح ہونا۔ سب سے ضروری کیا ہے؟ بھئی آپ بچے سے کہیں بیٹے چل مسجد، چلا جائے گا؟ کہے گا ابا جی آپ کیوں نہیں جاتے؟ آپ بھی تو بتائے نا، آپ آرام سے لیٹے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں مسجد چلیں، بیٹا قرآن پڑھا کرتا ہو، کہے گا آپ کو کیا پریشانی، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ کردار کی عظمت یاد رکھیے، غور کیجئے، اس جملے کو بھولیے گا نا، بچے آپ کی باتوں سے اتنا نہیں سیکھتے جتنا آپ کے کردار سے سیکھتے، آپ کے کردار سے جتنا سیکھتے ہیں اتنے آپ کے افکار کے، اپنے افکار اور نظریات بھی اچھے ہونا ضروری ہے، اچھے افکار ہی اچھے کردار کو جنم دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی گفتگو ٹھیک ہے اور عمل صحیح نہیں، لب و لہجہ ٹھیک نہیں، ہر وقت ڈانٹنا، ہر وقت جذبات میں رہنا، بچوں سے پیار ہی نہ کرنا۔ اقرا بن قیس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بچے سے پیار کر رہے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو اپنے بچوں سے نہیں کرتا، آپ نے غیر کے بچے چھاتی پہ لٹا رکھے ہیں۔ تو میرے حبیب نے فرمایا اگر رب نے تیرے دل سے رحم چھین لیا ہے تو میں کیا کروں؟ مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، رحمت للعالمین، بچوں سے شفقت والا ماں۔ اور کردار کی بات سچ، حضرت عامر بن عبداللہ فرماتے حضور ہمارے گھر آئے تو میرا چھوٹا سا بھائی تھا، توجہ ہے آپ کی؟ تو اس کی والدہ کہنے لگی، میری والدہ کہنے لگی بیٹا ادھر آ، تجھے کچھ چیز دوں گی، ادھر آ۔ لوگ کہتے نہیں میں فلاں کام کر دوں گا، ابو داؤد شریف میں ادھر آ بیٹے، تو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامر کی والدہ تو اسے کیا دے گی؟
کہنے لگی میرے پاس کھجورے ہیں، وہ دینے لگی۔ تو حضور فرمانے لگے اگر تو اسے کچھ نہ دیتی تو اللہ کی بارگاہ میں تیرا یہ جھوٹ لکھا جاتا۔ حضور بچے کے ساتھ بھی، نابالغ کے ساتھ بھی، چھوٹے کے ساتھ بھی فرمایا اگر چھوٹے کو پتا چل جائے کہ تو جھوٹ بولتی ہے اور تیرا انداز ٹھیک نہیں ہے، ماں باپ کا جو ہے وہ کردار قول اور فعل کے اندر تضاد ہے، تو فرمایا اس بیچارے کی تو تربیت بگڑ جائے گی، اس کا تو انداز بگڑ جائے۔ فکر کریں، سوچیں آپ گھر کے اندر کیسا کردار رکھتے ہیں، آپ کا انداز کیا ہے، آپ کا طرز کلام کیا ہے، آپ کا انداز تربیت کس طرح کا، آپ گھر کے اندر رہتے ہیں تو کس طرح رہتے ہیں، کیا طریقہ ہوتا ہے۔ اگر اب بچہ دیکھتا ہے نا کہ ابا جی تو فلمیں دیکھتے ہیں، ابا جی تو فلاں کام کرتے ہیں، تو وہ ضرور تاڑتا ہے، وہ ضرور غور کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے منع کیا جاتا ہے۔ خود ان کی توجہ کس طرف رہتی؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی تربیت فرمائی، اولاد کی عملی تربیت۔ اور یاد رکھیں، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جو والدین اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے سامنے اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں اور ساتھ اپنے بچوں کو مل جل کے رہنے کا حکم دیتے ہیں، وہ یاد رکھیں اگر اپنے بچوں کے سامنے وہ اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں تو ان کے بچوں کا بھی اتفاق رہنا ممکن ہے نہیں ہے، ان کا بھی اتفاق کے ساتھ رہنا ممکن ہے، اس لیے کہ وہ تیری بات ایک جانب ہے، تیرا کردار دوسری جانب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر آپ کے بچے آپ کے سامنے سن لیں، یاد رکھیں اگر آپ کے بچے آپ سے یہ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے والد کے خلاف یا اپنی والدہ کے بارے میں کوئی جملہ بچوں سے کہہ رہے ہیں تو لکھ لینا دل کی تختی پر، یہ بچے کبھی آپ کے فرما بردار نہیں بنیں گے، یہ کبھی آپ کے سامنے سر نیاز خم نہیں کریں گے۔ سن لیا انہوں نے جو آپ کا کردار کا مثالی ہونا ضروری۔ اور کبھی بھی کسی بچے کو اس لیے فوقیت نہ دے کہ وہ بچہ ہے، اور بیٹی کو کبھی بھی اس لیے پیچھے نہ کریں کہ وہ بیٹی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، انشاءاللہ وہ تو کل میں جمعے میں عرض کروں گا حضرت فاطمہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر، لیکن ایک بات سن لیں، میرے محبوب نے فرمایا ہے، فرمایا جس گھر میں بیٹی ہو اور اسے اچھا ادب سکھایا جائے اور اسے فوقیت، اسے کم نہ سمجھا جائے بیٹوں سے، فرمایا رب کریم اس بیٹی کی برکت سے ماں باپ کو جنت عطا فرما دے گا۔ ان کے ساتھ، ان نرم کونپلوں کے ساتھ محبت کی جائے، اسے پیار کیا جائے، اچھی تربیت، اچھا کردار۔ اور سب سے ضروری بات، سب سے اہم پہلو، سب سے ضروری بات میرے عزیزو یہ ہے کہ بچے کے سوال، اس کے نظریات، اس کی سوچ، وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، بالخصوص آپ کے بارے میں اس کا معاملہ۔ میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جو اپنے والد کو ولی اللہ مانتے ہیں، اپنے والد کو ولی، اپنے والدین کو ولی اللہ مانتے۔ ہمارے حضرت صاحب قبلہ فرمایا کرتے، آپ فرماتے کہ جب تک تو ہم گھر میں رہتے تھے تو والد صاحب کو دیکھتے تھے، اس وقت تک وہ والے نظریات نہیں تھے۔ فرماتے ہیں جب ذرا گھر سے نکلے نا اور ہم نے زمانے کا مکروہ چہرہ دیکھنا شروع کیا اور ہم نے لوگوں کے بڑے بڑے عجیب انداز شروع کیے، اور فرماتے ہیں ذرا تھوڑا سا ہم نے کمپیریزن کرنا شروع کیا، تقابل کرنا شروع کیا، تو بات سمجھ میں آئی کہ جسے ہم گھر چھوڑ کے آئے ہیں وہ تو اللہ کا سچا ولی ہے، جسے گھر چھوڑ کے آئے ہیں وہ تو اللہ کا سچا ولی۔ آپ یقین کریں، میں ذاتی بات کرتا ہوں، میں جب گھر میں ہوتا تھا تو میں کہتا تھا میرے والد صاحب یہ تو دنیا کے معاملات کو جانتے ہی نہیں، یہ تو بالکل ہی سادگی میں وقت گزار گئے، ہماری اماں عجیب ہے، ہماری والدہ عجیب ہے، بات ہی نہیں کرنے دیتی، کہتی ہے نا نا باہر جھوٹا بھکاری آیا تو اسے بھی کچھ نہ کچھ دے دو، ایسا نہ ہو، بد دعا دے دو۔ ہم کہتے تھے کیسی ان کی سادگی ہے، انہیں خیال ہونا چاہیے، انہیں آنا چاہیے، انہیں۔ باہر نکلے، زمانہ دیکھا، دنیا سے ملاقات کی تو دل میں خیال آیا وہ دیہاتی لوگ بڑے سچے تھے، وہ بڑے کھرے تھے، وہ بڑے ٹھنڈے تھے، وہ بڑے میٹھے تھے، ان کے لفظوں میں سچائی تھی، پڑھتے تھوڑا تھے ڈرتے زیادہ تھے، پڑھتے تھوڑا تھے ڈرتے زیادہ تھے، ان کے لفظوں کے اندر تلاطم تھوڑا تھا، کردار میں حسن زیادہ تھا، کردار کے اندر حسن زیادہ تھا۔ وہ دنیا داری کی لمبی چوڑی سازش کرنا نہیں جانتے تھے، لیکن دعا دینا بڑی اچھے طریقے سے جانتے تھے، محبت بانٹنا بڑے اچھے طریقے۔ تو میرے دوستو، بچے آپ یہ نہ سمجھیں کہ انہیں، ہو سکتا ہے کوئی آپ کے بچوں کو آپ کے خلاف ابھار رہا ہو، لیکن یہ لمبا وقت نہیں ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے،
جب بچے باہر نکلتے ہیں دنیا کو دیکھتے ہیں تو خود بخود وہ دیکھ لیتے ہیں آپ کا اپنے کردار کو بچا کے رکھیں خزاں کے موسم سے. بچوں کے ساتھ جو آپ کا عملی رویہ ہے اس رویے کو درست رکھیں. پھر دیکھیں بچے کس طرح سے جو ہے وہ دین کی طرف راغب ہوتے ہیں, ان کا انداز کیسے بدلتا ہے. اپنے بچوں کو کسی اچھی جگہ لے کر کے جائیں, اچھی صحبت میں جا کر بٹھائیں. اپنے دیکھیے نا میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ اٹھ کے ذرا جاگ کر کے سنیے گا بات. کیا انداز ہے. 2 شہزادے اعلیٰ حضرت کے اور ایک حجت الاسلام ہے. رنگ اتنا گورا تھا, آنکھیں اتنی پیاری تھی کہ ہندو دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ جاتے تھے. اتنا عظیم بیٹا اور چھوٹے مفتی اعظم عالم اسلام جن کو عرب کے لوگ بھی مسئلہ بھیجے کہ آپ فتوے کا جواب دے. اتنا بڑا مفتی, 2 شہزادے. لیکن پیر و مرشد نے حکم دے دیا. ایک دن کہا نوری میاں صاحب نے, اور میں اکثر سوچتا ہوں کیوں انہوں نے کہا تھا. ان کو پتا تو تھا کہ اعلیٰ حضرت کا تو علمی تعلق ہے, علم و فہم کے ساتھ رشتہ ہے. ان سے کوئی کتاب کی بات ہوتی, ان کے ساتھ کوئی دنیاوی بات تو کرنی نہیں چاہیے تھی. کہنے لگے احمد رضا حویلی میں نے جانور رکھے ہوئے ہیں اور ان کو آ کر کے جو ہے وہ بھیڑیا تنگ کرتا ہے. کوئی 2 کتے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ آئیں اور پہرے داری کریں رات کو. جنا تنا وچ عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے, مالک دے کر راکھی کر دے صابر پکھے ننگے. کہنے لگے 2 کتے چاہیے. تو میرے دوستو اعلیٰ حضرت فاضل خود پیر ہے, ٹھیک ہے بچے سجادہ نشین بن جائیں گے, صحیح ہو جائے گا. خود عالم ہے, بڑا سارا ادارہ بچوں کو مل جائے گا. کیا ضرورت ہے ان کو کسی بھٹی سے گزارنے کی. لیکن بریلی کے امام کا انداز دیکھیے گا, اپنے دونوں شہزادوں کے گلے میں رسیاں ڈالی اور لے جا کے شیخ کی خدمت میں پیش کیا. اور جب پیش کیا تو 7 رو بھی پڑے. کہنے لگے حضور یہ غلام زادے ہیں, جانوروں کی ساری رات دیکھ بھال کریں گے, روٹی کا مطالبہ بھی نہیں کریں گے, کھانے کا مطالبہ بھی نہیں کریں گے. یہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے, ان کے در پہ آ پڑو. قافلہ تو ہے رضا اول گیا آخر گیا, یہ میں لے آیا ہوں, قبول فرما لیجئے. حضرت نوری میاں سید زادے بہت بڑے محدث جھولی اٹھا کے کہنے لگے احمد رضا یا دعا دیتا ہوں, اللہ نے جیسا علم و فہم تمہیں عطا فرمایا اس کی برکت تیری اولاد کو بھی عطا فرمائے گا. پھر زمانے نے دیکھا, زمانے نے لوگوں کا ایک اچھا نہیں ہوتا, ان کے دونوں اللہ کے کامل ولی اللہ گزرے. عزیز یاد رکھ, تو جب انہیں تربیت کی بھٹی سے گزارے گا. یہ تو اعلیٰ حضرت کی بات تھی. جناب محدث ابن جوزی نے لکھا ہے ہارون رشید بادشاہ بڑا سخت بادشاہ, بڑے سخت مزاج کا آدمی ہے. حضرت امام قصائی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا, کہنے لگا میرے بیٹے مامون رشید کو حدیث پڑھا دیں. امام صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے پڑھا دوں گا. کہنے لگا گھر آ کے پڑھانی پڑے گی آپ کو. آپ فرمانے لگے میں نبی پاک کی حدیث کو حضور کے علم کو رسوا نہیں کر سکتا, جس نے پڑھ دیا میرے پاس آ کے پڑھے. جس نے پڑھ دیا میرے بولیے نہیں جواب دے, جس نے پڑھ دیا کدھر پڑھے سارے بولیے. تو وہ جو آپ نے قاری صاحب رکھے ہوئے ہیں 1000 روپے ٹیوشن پہ, آپ دیتے ہیں ٹیوشن, اسکول کی ٹیوشن بھی آپ دیتے ہیں, لیکن اس کو چھوڑ کے آتا ہے موٹر سائیکل پہ. اور قاری صاحب بیچارے سائیکل لے کے دروازے پہ کھڑے ہیں, جناب دروازہ کھول دے. پڑا اوہو تو انتو دسنا یاد نہیں رہا, بچے دے ٹور گئے نان کے تو پھر آوے آج. وہ غریب آدمی ہے, سویرے پھر آ جاتا ہے, کوئی عرض نہیں. کیا ہم دینی علم کو عزت دے رہے ہیں کہ رسوا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا حال ہے؟ کوئی فائل نہیں چیک کرتے ہم مدرسے کی کہ اس کو کلمے یاد ہوئے کہ نہیں, اسے دعائے قنوت آئی کہ نہیں, نماز جنازہ آیا کہ نہیں. کیمسٹری پڑھے گا قبر پہ بیٹھ کے بچہ, فزکس کی تلاوت کرے گا, الجبرا کے مسئلے حل کرے گا قبر پہ بیٹھ کے؟ نہ, یہ علم ضرور پڑھا, کوئی اختلاف نہیں کرتا, لیکن انہیں وہ والا علم پڑھا کہ تیری قبر پہ بیٹھ کے یہ بسم اللہ پڑھے تو اللہ تیری قبر کو روشن فرما دے. ہارون رشید اس مسئلے کو سمجھ گیا, کہنے لگا امام قصائی سے بچے کو گھر آ کے پڑھا دیں. فرمانے لگے نا, جہاں سارے پڑھتے ہیں وہاں آ کے پڑھے, میں تیار ہوں. کہنے لگا حضور وہیں آ جائے گا, لیکن اس لیے اور بھی پڑھنا ہوتا ہے, جب آئے تو سبق پہلے اس کا سن لیں اور سبق سن کے نیا دے کے چھٹی کر دیں. آپ فرمانے لگے یہ بھی نہیں ہوگا, جو پہلے آئے گا سبق بھی اس کا پہلے ہی سنا جائے. یہ لفظ کہے امام قصائی. کہنے لگے حضور ٹھیک ہے آپ پڑھا دیں میرے بیٹے کو, میں تیار ہوں. یہ لفظ کہے امام صاحب کی بارگاہ سے واپس آئے تو بچے کو کہنے لگے بیٹے میں نے تیرے استاد کو آزمانے کے لیے یہ لفظ کہے ہیں,
صرف آزمانے کے لیے. اپنے استاد کی خودداری تو نے دیکھ لی ہے. وہ خوددار ہے تو تجھے خدمت گزار ہونا چاہیے. وہ خوددار ہے تو تجھے دیکھنا استاد کی خدمت میں کمی نہ آئے, شیخ کی نوکری میں کمی نہ آئے. اللہ اکبر. ہارون رشید ایک دن گزر رہے اور امام کسائی مسجد کے باہر وضو کر رہے, اور ہارون رشید کا شہزادہ بادشاہ وقت کا بیٹا لوٹے کے اندر پانی پکڑا ہے, ان کے پیر دھلا رہا ہے. لوٹے میں پانی پکڑا اور اپنے استاد کے بولیے اپنے استاد کے پیر دھلا رہا ہے. ہارون رشید گھوڑے سے نیچے اترے اور امام کسائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ پیر دھو رہے, وضو کر رہے. اترا نیچے, درہ ہاتھ میں تھا, زور سے بیٹے کی پشت پہ درہ مارا, اس لیے کہ تو چودھریوں کا بچہ ہے اور مولوی کی خدمت کر رہا ہے, اس لیے کہ تو اتنے بڑے گھرانے کا اور یہاں بیٹھا ہوا اس لیے مارا. نہیں, درہ مارا. شہزادہ دھڑام سے گرا. ابا جی کیا ہوا؟ فرمایا شرم نہیں آتی؟ تجھے استاد کی خدمت کا طریقہ نہیں آتا؟ تو نے استاد کو کام لگایا ہوا ہے, تجھے اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں, ایک ہاتھ سے پانی ڈال, دوسرے ہاتھ سے استاد کا پیر خود دھو. تجھے اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں اور استاد کو خود کام کرنا پڑ رہا ہے. ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے پیر دھو. امام کسائی نے رخ بدلا, کہنے لگے ہارون رشید میں دعا کرتا ہوں رب تیری آخرت بھی اچھی کرے گا اور تیرے بیٹے کو بھی عزتوں سے مالا مال فرمائے گا. عزیزو یاد رکھو, جب ہمارا تربیت کا انداز یہ, ہم تو لڑنے چڑھے جاتے ہیں. یقین کرے میں نے تو اپنے اساتذہ کو کہہ دیا مدرسے کہ میں نے کہا آپ نے مارنا نہیں کسی کو. ڈائریکٹ آ کے کہتے مولوی صاحب بچے کو مارا آپ نے, میرے بچے کو مار دیا ہے. آپ 8,000 کے مولوی اور میرا بیٹا تو 5,000 2 دن میں ختم کر دیتا ہے, آپ کی جرات ہو گئی میرے بیٹے کو مارنے کی. میں نے کہا نہ مارو اور اس کے بیٹے کو بھیج دو. ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں, میں کہتا ہوں جو ماں باپ استاد کو کٹہرے میں کھڑا کرتے, جو ماں باپ کٹہرے میں یا کھڑا ہو کے سوالوں کے جواب دے, ان کا بچہ پڑھ سکتا ہے؟ کٹہرے میں کھڑا کر دیا یا کھڑا ہو گیا, دے سوالوں کے جواب. تو نے مارا ہے, تو نے تھپڑ مارا ہے, تو نے جھڑکی دی ہے, وہ تو کیسے پڑھا سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھی ضائع ہوگا, یہ بچہ بھی ضائع ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے کہ بچہ تو کہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسے ایسے لفظ بولے جو ڈائریکٹ آ کے کمرے میں, ڈائریکٹ استاد کے کمرے میں. ایک شخص ہو تو میں نے کہہ دیا, میں نے کہا اٹھا کے لے جا بھائی اپنا بچہ, اتنا نازک مزاج شہزادہ, ہم کیسے اس کی تربیت کریں گے, کیسے پڑھائیں گے؟ عجیب معاملہ ہے ہمارا, ہم نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں. اور جہاں تک مشائخ کا تعلق ہے, اگر ہمیں پتہ چل بھی جائے فلاں عالم فلاں شیخ فلاں پیر ٹھیک ہے, یہ اچھی تربیت کرے گا, میں بچے کو لے کر کے جاؤں گا اس کے پاس تو یہ بچے کو ماں باپ کی خدمت کا درس ہی دے گا, لیکن ہم وہاں بھی بچوں کو بھیجنے کو تیار ہے. کوئی خود بخود آ بھی جائے تو کوشش کرتے ہیں واپس ہی ہو جائے, اس لیے کہ ہمارا تو نام تاب ہوگا نا جب دنیا کمائے گا. او خدا کے بندے, اگر دنیا کمائے گا تو دنیا میں نام ہوگا, اور اگر تیرا بچہ دیندار بنے گا تو دنیا میں بھی نام ہوگا, آخرت میں بھی نام ہوگا. بچوں کی فکر کریں, یہ بولتے کیا ہے, یہ سوچتے کیا ہے, یہ کہتے کیا ہے, یہ ان کا انداز کیا ہے, ان کی فکر کریں, ان کا خیال کریں. اپنی مصروفیات, اپنی نیندیں, اپنی زندگی تھوڑی قربان کریں بچوں پر, اور ان پر خاص محنت کریں. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب غم زدو تھام لو دامن مصطفیٰ بے قصو تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا رسول اللہ تیرے در کی فضا
اور گداؤں کو سلام صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وبارک وسلم۔ مالک کریم ہماری حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، سجدوں کا ذوق، عبادتوں کا شوق، تلاوتوں کی لذت عطا فرما۔ مولا کریم رزق حلال کی توفیق عطا فرما، پریشانیوں، تکلیف اور آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم نصیر بھائی کی زوجہ علیل ہے، انہیں صحت عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو بار قرض سے رہائی نصیب فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق عطا فرما۔ اللہ بے گھروں کو اپنی چھت نصیب فرما، بے اولادوں کو سائے بے اولاد فرما، اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار بنا، ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہ ہمارے حال پہ کرم فرما۔ رمضان المبارک کی ساری برکتیں، سعادتیں، رحمتیں ہم سب کو نصیب فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں پہ اپنا فضل و احسان فرما، پاکستان کو استحکام نصیب فرما، عالم اسلام کو غیرت ایمانی، جذبہ جہاد، شوق شہادت، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت لازوال عطا فرما۔ الہی ہم سب کو دین کے ساتھ سچی وابستگی اور رسول رحمت علیہ السلام کے ساتھ وفا کا رشتہ نصیب فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وسلم۔